بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو چونکہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے مطابق صحیح کو اپنائے اور غلط کو ٹھکرائے، اور صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے میں وہ غلطی کر سکتا ہے اور غلطی کرتا بھی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ رسولوں اور نبیوں کو بھیجنا اور ان پر اپنی کتابیں اور صحیفوں کو نازل کرنا، اس کا بنیادی مقصد انسان کی رہنمائی کرنا۔ چنانچہ قرآن مجید نے آغاز ہی میں جہاں اپنے نزول کا مقصد بیان کیا ہے تو وہاں یہی ذکر کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ جو شخص رہنمائی حاصل کر لیتا ہے رسولوں کی تعلیمات کی روشنی میں اور اللہ کی کتاب کو اپنے لیے چراغ راہ بنا کر، تو اسلام کی نظر میں وہ ہدایت یافتہ کہلاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مہدی، ہدایت پا چکنے والا آدمی، جو ہدایت پر آ چکا ہے، جس کو ہدایت حاصل ہو چکی ہے۔ اور بندے کے لیے اس کی زندگی کے مقصد کے اعتبار سے سب سے اہم اور محتم بالشان اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بن جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جو دعائیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگیں، یا جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائیں،
تو ان دعاؤں کا ایک بڑا حصہ ہدایت ہے، ہدایت پر استقامت ہے۔ اللہم اہدنا واہد بنا، کہ ہم کو ہدایت حاصل ہو جائے اور ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت حاصل ہو جائے۔ اب ہدایت کے حاصل ہونے کا ایک سب سے ادنا درجہ، جس کی بنیاد پر کہنے کی حد تک کہا جا سکے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا یقین کر لے، اور اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، زائل ہونے والی ہے، یہ ہماری اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں ہمیں اپنی اس زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا۔ جو شخص ان چیزوں کا اعتقاد رکھ لے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، لیکن یہ ہدایت کا ادنا درجہ ہے۔ بسا اوقات ہدایت کا یہ درجہ ایسے شخص کو بھی حاصل ہو جاتا ہے جو شخص اسلام کے کسی حکم کے تعلق سے دل میں کسی طرح کا تردد رکھتا ہو۔ یہ ان بنیادوں پر تو اس کو یقین ہے، اللہ کی وحدانیت کا یقین، رسول کی رسالت کا یقین، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین۔ ان بنیادوں کے یقین کے بعد ہدایت یافتہ ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ شریعت کے کسی حکم کے سلسلے میں، قرآن کی کسی آیت کے سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث یا سنت کے سلسلے میں اس کو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، بلکہ اس کو پورا جزم ہو، یقین ہو کہ جو کچھ بھی کہا ہے قرآن کی کسی بھی آیت میں، اور جو کچھ بھی کہا گیا ہے حدیث و سنت میں کہیں بھی، چاہے دنیا کچھ کہہ رہی ہو اور چاہے مجھے اپنی عقل سے اس کی حقیقت معلوم نہ ہو اور میں اس کی گہرائی اور گہرائی تک نہ پہنچ سکتا ہوں، لیکن ہے حق، اس یقین کا حاصل ہونا، اور یقین سے بھی اوپر کا درجہ ہے طمانینت قلبی۔ انسان کو اطمینان ہو مکمل بصیرت کے ساتھ، اور سینہ ٹھوک کر یہ کہتا ہو کہ یہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، میں مرتے دم تک اس میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں کروں گا، میں اس میں شک نہیں کروں گا۔ جیسے دن کا اجالا ہو، سورج کی روشنی ہو، انسان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہو،
وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ دن کا اجالا ہے، سورج طلوع ہے، تو وہاں اگر کوئی انکار کرتا ہے، اور انکار کرنے والا بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، انکار کرنے والے اقلیت میں ہوتے ہیں اکثریت میں ہوتے ہیں، انکار کرنے والے پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا ان پڑھ اور گنوار ہوتے ہیں، وہ سب کو یک لخت جھٹلا دیتا ہے کہ نہیں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ دن کا اجالا ہے، سورج کی روشنی ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں، چاہے سب ایک طرف ہو جائیں اور میں ایک طرف ہو جاؤں۔ یہ ہے قرآن کی زبان میں شرح صدر۔ جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ انعام کی، اس آیت کریمہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کے ساتھ جب ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کو اسلام کے تعلق سے مکمل شرح صدر حاصل ہوتا ہے، مکمل بصیرت کا وہ حامل ہوتا ہے، اس کے لیے اسلام کی ہر تعلیم سورج کی روشنی کی طرح کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آگے آیت کریمہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو بھٹکانے کا اور گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کا دل اسلام کے تعلق سے بہت تنگ ہو جاتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے تعلق سے اس کے دل کو تنگ اور انتہائی تنگ کر دیتے ہیں، کأنما یصعد فی السماء، کہ جیسے زبردستی کوئی دھکے مار کر اس کو اوپر چڑھا رہا ہے لیکن وہ چڑھنا نہیں چاہتا۔ اگر یہ کیفیت ہے کہ چونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو چکا ہوں، چونکہ میں مسلم معاشرے میں رہتا ہوں، تو اس لیے مسلمان بن کر رہنا تو پڑے گا، لیکن اسلامی تعلیمات کے تعلق سے اس کی کیفیت یہی ہے، وہ چاہتا نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا، وہ چاہتا نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان دکھلانا، وہ چاہتا نہیں ہے کہ کوئی اس کو مسلمان سمجھے اس کے لباس سے، اس کے بول سے، اس کی شکل و صورت سے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ میرا تعلق لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مسجد سے۔ بہت سی مرتبہ اس کو یہ خیال آتا ہے کہ کیا میں مسلمان پیدا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے اور بہت خطرناک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت دنیا میں جس طرح کے پروپیگنڈے چل رہے ہیں، ان پروپیگنڈوں کا بنیادی مقصد کہیے یا اس پروپیگنڈوں کا ایک نتیجہ اور ریزلٹ کہیے، وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک مسلمان جس کا خاندان مسلمان ہے، باپ دادا اور پردادا اوپر سے کئی پیڑھیاں مسلمان چلی آ رہی ہیں،
لیکن ایسے خاندان کے نوجوان کے دل میں اسلام کے تعلق سے بہت سارے ڈاؤٹ ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اس کے لیے روشن اور کلیئر نہیں ہیں۔ اس کو کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کیسا حکم ہے اسلام کا، اس کو کبھی خیال ہوتا ہے کہ یہ کیسی سنت ہے اسلام کی، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، میں کہاں مسلمان خاندان میں پیدا ہو گیا، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور اب بھی یہ قرآن و سنت ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ۔ اگر اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں اور جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا اگر یہ نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے تو یہ بہت خطرناک علامت ہے۔ اس طرح کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہاں بہت سی باتیں ضروری ہیں، ان میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اسلام کے تعلق سے صحیح علم حاصل کرے۔ خرابی اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ مسلمان ہیں، خاندانوں سے مسلمان ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات کا ان کو کما حقہ علم نہیں ہے جو علم ہونا چاہیے۔ اب اس کی بنیاد پر اسلام کے کسی بھی حکم کو لے کر کوئی بھی بات کہہ دیتا ہے تو وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے، تردد پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھی اسی دشمن کی زبان بولنے لگتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود۔ تو اس زمانے میں سب سے بنیادی اور اہم چیز یہ ضروری ہوتی ہے کہ انسان اسلام کے کسی بھی حکم کے تعلق سے اگر کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کوئی بات کہی جا رہی ہے، تو وہ اسلام کی اصل تعلیم کو بنیاد بنا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ سنی سنائی باتیں اور چلی چلائی باتیں اور کہی جانے والی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے عقیدے کو خراب ہونے کا سبب نہ بنے۔ مثال کے طور پر اسلام کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ مرد و زن کے درمیان ایکوالٹی نہیں ہے، مساوات نہیں ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور جو کہنے والے ہیں ان کے یہاں کون سی ایکوالٹی ہے یہ ہم کو معلوم نہیں۔ اب یہ بات جب کہی جاتی ہے، بار بار کہی جاتی ہے، ہر طرف سے کہی جاتی ہے، تو ہمارا ایک سادہ سا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے اور اس کو اسلام کے تعلق سے شک ہونے لگتا ہے کہ واقعی بات تو صحیح ہے یار، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ایسا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کو جب وہ فاطمہ کی بیٹی وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے تو منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ تو اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوان جس کو اسلام کی تعلیم کا کما حقہ علم نہیں، وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جس چیز کا سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے وہ جہاد جو اسلام کا ایک مقدس حکم ہے،
جہاد جو دین کا ایک اہم فریضہ ہے، جس کے فضائل ہیں، جن کی تعلیمات ہیں، اس کے تعلق سے اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا اس کو بدنام کیا گیا کہ مسلمانوں نے جہاد کا نام لینا چھوڑ دیا۔ ممبروں سے اور محراب سے جہاد کا لفظ بولنا ان کو اپنے لیے عیب محسوس ہونے لگا کہ اگر جہاد پر بولیں گے، جہاد پر تقریر کریں گے تو جہادی کہلائیں گے، اور جہادی ہونے کا مطلب یہ مجرم، جہادی ہونے کا مطلب ہے دہشت گرد، جہادی ہونے کا مطلب ہے ملک کا باغی، کیونکہ انہوں نے اسی عنوان کے ساتھ جہاد کا پروپیگنڈا کیا اور اتنا بدنام کیا، اتنا بدنام کیا کہ ایک عام مسلمان بھی اس کو ایک درجے میں دل میں اس کے خیال آنے لگا کہ یہ جہاد کا حکم نہیں ہونا تھا یار شریعت میں، اس کی وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیوں شک پیدا ہو جاتا ہے، یہ کیوں تردد ہونے لگتا ہے، یہ کیوں کبھی خیال آنے لگتا ہے کہ واقعی ایسا نہ ہونا چاہیے؟ یہ اس بنیاد پر کہ خود مسلمانوں کو جہاد کی حقیقت معلوم نہیں۔ انہوں نے لوگوں کے پروپیگنڈے کی بنیاد پر یہ سمجھ لیا کہ جہاد اور ظلم، جہاد اور دہشت گردی، جہاد اور ملک کے خلاف بغاوت، یہ سب ایک ہی چیزیں، حالانکہ معاملہ بالکل الٹا ہے، معاملہ بالکل اپوزٹ ہے کہ جہاد تو ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کا نام، جہاد تو دہشت گردی کے خاتمے کا نام، جہاد تو اس کوشش کا نام ہے کہ جس کوشش کے نتیجے میں عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو، کمزوروں کو ان کا حق ملے، قانون کی حکمرانی ہو، لاقانونیت ختم ہو، اس طرح کی کوشش کو جہاد کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ دنیا نے مسلمانوں کے طرز عمل کا اور غیر مسلم کے طرز عمل کا پیمانہ بدل دیا، مسلمان اگر اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، اپنی آزادی کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی ناحق لڑ رہا ہے، دوسرے کے ملک پر قبضہ کر رہا ہے، اپنی کالونیاں بسا رہا ہے اور وہاں لاشوں کے ڈھیر لگا رہا ہے، خون کی ندیاں بہا رہا ہے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو دہشت گرد کہے۔ تو ہر جگہ پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا ہے، اور یہ اسلام کے خلاف ایک ایسا زبردست پروپیگنڈا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک عام مسلمان خود تردد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر مسلمانوں کی سب سے اہم اور بڑی اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو حاصل کریں۔ جہاد جس سے پورا قرآن مجید بھرا ہوا، جہاد اصل میں کوشش کرنے کو کہتے ہیں۔ جہاد ایسی کوشش کہ جس کے نتیجے میں آدمی کو مشقت برداشت کرنا پڑے، اور وہ کس لیے کوشش؟ وہ اس لیے کوشش کرنا تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو، اس لیے کوشش کرنا تاکہ انصاف قائم ہو، مذہبی جبر ختم ہو، اور آج کے الفاظ میں صاف صاف اگر کہا جائے
تو یوں کہا جائے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کی جانے والی کوشش کا نام قرآن کی نظر میں، سنت کی نظر میں، اسلام کی تعلیمات کی نظر میں جہاد۔ جہاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ قرآن نے بار بار بیان کر دیا، صاف صاف بیان کر دیا کہ جہاد ایک تو کیا جاتا ہے اپنے اوپر سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، جہاد کیا جاتا ہے دوسروں پر سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، جہاد کیا جاتا ہے تیسرے اس لیے کہ جہاں یہ خطرہ ہو کہ یہاں سے کوئی سانپ نکل کر ڈسے گا تو ڈسنے سے پہلے ہی اس کو دبا دینا، اس کوشش کا نام جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا۔ غزوہ بدر کیوں پیش آیا؟ غزوہ احد کیوں پیش آیا؟ غزوہ احزاب کیوں پیش آیا؟ بنو قریظہ کے ساتھ کیوں جنگ لڑنا پڑی؟ بنو نذیر کو کیوں جلا وطن کرنا پڑا؟ خیبر پر آگے بڑھ کر کیوں حملہ کیا گیا؟ ان سب کا اگر بیک گراؤنڈ اگر ہم چیک کریں گے سیرت کی کتابوں میں، اور اس کا پس منظر اگر ہمارے سامنے ہوگا تو نظر یہی باتیں نظر آئیں گی کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم کو حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے ظلم کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں پر ظلم ہو رہا ہے تو انسان اسی کا نام ہے کہ وہ فقط اپنی ذات کی فکر نہ کرے بلکہ اپنی قوم کی بھی فکر کرے۔ دوسروں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے ظلم کو دور کر سکیں، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی مدد کروں اور ان سے ظلم کو دور کروں۔ اور جہاں ظلم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ان منصوبوں کو نافذ کرنے سے پہلے ان کو دبا دیا جائے، اس کوشش کا نام ہے جہاد۔ اسی لیے جہاد فقط ہمیشہ ہتھیاروں سے نہیں ہوتا، جہاد فقط ہمیشہ مارنے کاٹنے کا اور جنگ کرنے اور لڑائی کرنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ کوشش کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ظلم دور ہو جاتا ہے صحیح اور سچی بات بتلا دینے سے، بعض مرتبہ ظلم روکا جا سکتا ہے ہاتھ پکڑ لینے سے، اور بعض مرتبہ قوت و طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، کہ حق بات آپ کہو، ایسے مقام پر کہو کہ جہاں جھوٹ پھیل چکا ہو اور جھوٹ ہی کو حق سمجھا جا رہا ہو، اور جہاں جھوٹ حق سمجھا جا رہا ہو اور اس کے مقابلے میں سچ کو جھوٹ سمجھا جا رہا ہو، تو ایسے مقام پر پوری قوت کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ حق کہو، اور جس جھوٹ کو حق سمجھا جا رہا ہو اس کو جھٹلاؤ، یہ بھی جہاد۔ آپ صحافی ہیں، پترکار ہیں، قلمکار ہیں، لکھاری ہیں، آپ کی باتیں پڑھی جاتی ہے، آپ کی باتیں سنی جاتی ہے، تو آپ ایک ٹویٹ کر کے، ایک میسیج کر کے، فیس بک پر کوئی ایک آرٹیکل لکھ کر حق بات اگر آپ پہنچا رہے ہیں تو یہ بھی آپ جہاد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو اس کی بنیادوں سے صحیح طور پر حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھیں۔ اور ایسے موقع پر جب کہ کوئی ایشو عام ہو چکا ہو اور ہر طرف سے کوئی باتیں کہی جا رہی ہو، تو ایسے موقع پر تو مسلمانوں کو اس کی کوشش زیادہ ہونا چاہیے کہ وہ جاننے والوں کی طرف رجوع کرے،
نہ یہ کہ اپنے دل و دماغ میں بھوسا لے کر بیٹھ جائیں اور شکوک و شبہات ان کے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ اسلام کے تعلق سے ایسے لائن پر کھڑے ہو گئے ہوں کہ معلوم نہیں کب وہ اسلام سے منحرف ہو جائیں گے اور اسلام کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی حقیقت کو سمجھے، اور اسلام کے جس حکم کے تعلق سے کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو تو اس زمانے میں اور زیادہ اس کو بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اسلام پر مکمل شرح صدر کے ساتھ ہمیں جمائے رکھے، مرتے دم تک اسلام پر ہمیں قائم رکھیں اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔